میں 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا، 2 اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ ایک مرتبہ جب لوگوں نے کہا تھا چلو میلہ دیکھنے، تو کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ آج کہیں جانا ہو تو بیمار آدمی بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم کو چلنا ہے، دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں۔ دین کے لیے تو بہت پریشانی، بہت تکلیف ہے، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہو۔ اور ایک جھوٹ کب بولا تھا؟ تمام بتوں کو توڑا تھا تو کہا تھا بڑے بت نے توڑا ہے۔ اور ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرنے لے کر حضرت سارہ کو جا رہے تھے۔ وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم، بڑا خونخار بادشاہ تھا۔ وہ ہر نیک عورت پر انیائے کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، اور جسے کہا جائے بہت بری حرکت کرتا تھا، زنا کر لیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا یہ کون ہے، یہ عورت کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ میری بہن ہے، اسلامی بہن، ان کی اردوگی تھی۔ تو حضرت سارہ سے کہا تھا حضرت ابراہیم نے کہ بادشاہ نے مجھ سے پوچھا ہے تمہارے بارے میں، تو میں نے کہہ دیا کہ تم میری اسلامی بہن، وہاں جا کر تم یہی بات بتا۔ اور بادشاہ نے وہ طلب کر لیا حضرت سارہ کو، غلط ارادے سے، زنا کرنے کے ارادے سے، بدکاری کرنے کے ارادے سے حضرت سارہ کو طلب کر لیا۔ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ بادشاہ غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف بڑھا، اللہ نے اسے وہی گرا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے وہی گرا دیا۔ اسے مرگی جسے کیفیت طاری ہو گئی، اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے حضرت سارہ سے کہا دعا کر دو اللہ سے دعا کر دو، میں دوبارہ غلط حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ کہتی کہ میں نے دعا کہ اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا۔ پھر جیسے ٹھیک ہوا پھر وہ غلط ارادے سے میری طرف لپکا پڑا۔ عورتوں کی عزت سے کھیلنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، وہ بادشاہ عزت سے کھیلنا چاہا، پھر آگے بڑھا، پھر بے ہوش ہو کر گر گیا، تڑپ رہا ہے زمین پر۔ پھر حضرت سارہ سے فریاد کیا، کہا کہ اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ مجھے بچا لے، میں یہ غلطی، یہ حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کیا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کس کو تم لوگ پکڑ کر لائے، یہ تو شیطان معلوم ہوتا، اس سے پہلے وہ غلط حرکتیں کر چکا تھا، لیکن حضرت سارہ پر جب غلط حرکت کرنا چاہتا تھا تو زمین پر وہ گر پڑتا تھا۔ حضرت سارہ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے۔ اتنی تکلیف کی بات ہے کہ بیوی کی عزت پر حملہ ہونے والا ہے، بیوی کی عزت داؤں پر جا رہی ہے۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہن بھی بتایا کہ یہ میری بہن ہے، اور ایسا نازک موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ ہمارے اوپر مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی، کوئی حادثہ آنے والا ہو، سب لوگ کہیں گے فلاں جگہ یہ ہو رہا، فلاں جگہ وہ ہو رہا، اور اپنے پاس کی مسجد میں اذان دینے والا، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ وہاں کی بات کریں گے، ایران کی، توران کی بات کریں گے، فلاں جگہ کی بات کریں گے، اور پاس کی مسجد میں نماز میں حاضر ہونے سے تکلیف ہوتی، نماز تک نہیں پڑھتے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جب گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے میں پوچھا کیا ہوا؟ تڑپ تھی، بے چینی تھی، بے قراری تھی۔ انہوں نے کہا اللہ نے ظالم کے مکر کو مٹا دیا ہے، میں سیف بچ کر چلی آئی۔ وہ بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو بھیجا تھا، حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو بھیجا تھا، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہی حضرت ہاجرہ ہیں، ان کو سارہ کی خدمت کے لیے بھیجا تھا کہ یہ کوئی نیک متقی پرہیزگار خاتون ہے جس کی طرف میں غلط ارادے سے بڑھ رہا ہوں، کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں۔ خدمت کے لیے اتنا خوش ہوا کہ ایک لوڈی کو بھیج دیا، اور انہیں لوڈی حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ لیکن نماز کے ذریعے سے کیا معاملہ ہوا؟ ابھی کچھ دن پہلے میں نے بتلایا تھا
کہ جب لوگوں نے حضرت جریج کو مارنے لگے، حضرت جریج کے گھر کو توڑ پھوڑ دیا اور الزام لگا دیا کہ تم نے زنا کیا ہے، جریج نے کہا بھائی ہم کو کیوں مار رہے ہو، ہمارے گھر کو کیوں توڑ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا زنا کیوں، ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت جریج نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دودھ پیتے بچے سے پوچھا بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے، میں ہوں کہ کوئی اور ہے؟ تو دودھ پیتا بچہ بول پڑا تھا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ حضرت جریج نے نماز پڑھ کر اس سے پوچھا تھا، کتنا بڑا داغ لگ گیا تھا ان کے اوپر، لوگوں نے بدنام کر دیا کہ یہ بلاتکاری ہے، یہ زنا کرنے والا، یہ ڈھوگی ہے۔ لیکن نماز کی برکت دیکھیے کہ حضرت جریج نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دودھ پیتے بچے سے پوچھا گیا بتاؤ، یہاں 4 سال 5 سال کے بچے بولتے ہی نہیں ہیں برابر، وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگ آئے حضرت جریج کو بوسہ دینے لگے، چومنے لگے، ان کے گلے لگانے لگے اور کہا ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم آپ کے گھر کو سونے کا گھر بنانا چاہتے، گولڈ کا گھر بنانا چاہتے۔ حضرت جریج نے کہا نہیں بھائی میرا گھر جیسے مٹی کا تھا ویسے بنا دو، ہمیں نہیں چاہیے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب کفار مکہ سولی پر لٹکانا چاہ رہے تھے تو حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، اور جب 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تو نماز سے جب فارغ ہوئے تو کہا لوگوں میں نے نماز اس لیے مختصر کر دیا تھا تاکہ تم لوگ یہ سوچو کہ سولی پر جانے سے ڈرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ کبھی بھی صحابہ کرام مصیبت میں ہوتے تھے، تکلیف میں ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانی دشمنوں کو معاف فرما دیا ہے۔ طائف میں عباسوں بدماشوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ پر ظلم کیا، آپ کو پتھروں سے مارا، آپ کے جسم مبارک سے خون بہہ بہہ کر جوتے میں جم گئے، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ پرمیشن دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دوں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا نہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ انہیں معاف فرما دے، ہو سکتا ہے ان کی اگلی نسل مسلمان، آج پورا طائف مسلمان۔ نبی نے چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے گھر سے نکالا تھا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، سب کو معاف کر دیا۔ لیکن غزوہ خندق کے موقع پر عصر کی نماز کا ٹائم نکل گیا تو نبی نے بد دعا کر دیا ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، کہا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلون عن صلاۃ الوسطی۔ عصر کا نماز مغرب کے ٹائم میں چلا گیا، تھوڑا لیٹ ہو گیا، ٹائم سے نکل گیا نماز کا وقت، تو نبی نے بد دعا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دے، اللہ ان کے گھروں قبروں میں آگ بھر دے جن لوگوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے عصر کی نماز سے بزی رکھا، جن کی وجہ سے آج ہم عصر کی نماز ٹائم پر نہ پڑھ پائے۔ نبی نے بد دعا کر دیا۔ وہ رحمت للعالمین، انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، کیڑے مکوڑوں کے لیے رحمت بن کر آئے، ہزاروں مثالیں اس کی۔ لیکن نبی کیا جب نماز کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ ہماری کتنی نمازیں چھوٹ جائیں ہمیں خود احساس نہیں ہوتا۔ نبی نے بد دعا کر دیا ان لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں کو جیسے ہماری نماز چھوٹ گئی۔ نماز اتنی اہم ضروری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارادہ کیا، ارادہ یہ کیا کہ میں لوگوں کو حکم دوں لکڑیاں اکٹھا کریں اور نماز کے لیے کسی کو مصلی پر بڑھا دوں، وہ نماز پڑھائے، اور میں جاؤں ان گھروں میں آگ لگا دوں جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ نبی جو رحمت بن کر آئے، دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے، لیکن بے نمازیوں کے اتنا سخت رویہ کہ ایسے گھروں میں آگ لگا دیا جائے جس گھر کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ لیکن نبی نے آگ کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے آگ نہیں لگایا کہ اس گھر میں بچے ہوتے ہیں، بچوں کی کیا کرتی ہے؟
اس گھر میں عورتیں ہوتی، خواتین، ان کی کیا غلطی ہے؟ تو نبی نے نہیں لگایا۔ نماز کے مقام مرتبے کو سمجھنا ہو، جماعت کے مقام مرتبے کو سمجھنا ہو تو اب اس واقعے سے بھی اندازہ لگا لیجئے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، میں نابینا آدمی ہوں، میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، اور مجھے گھر سے مسجد لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، راستے میں خطرناک جانوروں کا ڈر لگا رہتا ہے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں نماز گھر پہ پڑھ لیا کروں۔ ایک نابینا صحابی، آنکھوں سے معذور صحابی، جو خود سے چل کر مسجد میں آنے میں دقت ہو رہی ہے، مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، نبی سے یہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔